حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتullah تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا سیدی مجھ پر مہربانی والا معاملہ کیجئے۔ کہا کیا ہوا نوجوان؟ عرض کی یا سیدی بات یہ ہے دن بھی گناہوں میں بسر کرتا ہوں، رات بھی گناہوں میں گزرتی ہے، اب اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ کوشش کرتا ہوں گناہوں سے باز نہیں آتا، دیر کوشش کم سے گناہوں جی نظام خلاص کم نہ سمجھے اخلاص دلائی وہ گناہوں کیا مختیم۔ اس نوجوان کو گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نصیحتیں کی، ایک سبق ہمیں بھی مل جائے گا۔ سنیں، آپ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب تو پختہ ارادہ کر لے کہ میں گناہ کر کے رہوں گا تو اس طرح کرنا، اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دینا، پھر گناہ کر۔ تو اس نے فوراً جواب عرض کیا کہ یا سیدی اے ابراہیم بن ادہم، کوئی اور بھی ہے اللہ کے علاوہ رزق دینے والا؟ کہا نہیں، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو کہا آپ کیسے مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے؟ تو کہا جب تجھے اتنا بھی پتا ہے کہ رزق ہمیشہ اسی کا کھاتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا دیا ہوا کھا کر تو گناہ پہ گناہ کرتا ہے، کبھی سوچا نہیں تو نے؟ نوجوان حیران ہوا، کہا حضور کوئی اور نصیحت بھی ارشاد فرما دے۔ یعنی اس بات نے اس نوجوان کے دل پہ اثر کیا تو آپ نے فرمایا نوجوان جب تیرا ارادہ پختہ ہو جائے کہ گناہ کر کے چھوڑوں گا، نہیں رہوں گا گناہ کے بغیر، تو کہا اس طرح کرنا، اللہ تعالیٰ کا ملک چھوڑ دینا، اللہ کی زمین چھوڑ دینا، کہیں اور جا کے گناہ کرنا۔ اس نے کہا میں قربان جاؤں، بھلا اللہ کی زمین کے علاوہ کوئی اور بھی مالک ہے زمین کا کہ جہاں جا کر میں گناہ کروں؟ میں تو جدھر جاؤں، جہاں میرے پاؤں جائیں گے ادھر رب کی زمین ہوگی، میں بھلا کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا نوجوان کتنی بری بات ہے، کھاتے بھی اسی کا ہو، رہتے بھی اسی کی زمین پر ہو، نافرمانی بھی اس کی کرتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ تیسرے نمبر پہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان جب تو ارادہ کر لے گناہ کر کے چھوڑوں گا تو بس وہاں جانا کہ جہاں تو رب کو نظر نہ آئے، ایسی جگہ جا کے گناہ کرنا۔ اس نے کہا چاہے دن ہو چاہے رات ہو، میں رب کی نظروں سے تو نہیں بچ سکتا، کیسا کوئی ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں جا کے میں رب کی نظروں سے چھپ کر گناہ کروں؟ کہا نوجوان کتنی بری بات ہے جب تجھے یقین بھی ہے کہ جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، پتہ بھی ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہوئے تجھے برا نہیں لگتا؟ اگلی نصیحت آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سارے معاملات میں اگر تو اپنے آپ کو لاچار اور کمزور سمجھتا ہے، چل پھر اتنا کر لینا، جب موت کا فرشتہ ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس سے چند لمحے کے لیے مہلت مانگ لینا کہ مجھے توبہ کے لیے مہلت دے دے۔ تو نوجوان آگے سے عرض کرتا ہے بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں موت والے فرشتے کو یہ کہہ سکوں کہ مجھے مہلت دے دے توبہ کے لیے؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا جب تو اس سے مہلت توبہ کے لیے نہیں مانگ سکتا تو موت سے پہلے تو توبہ کیوں نہیں کر لے؟ تو جب یہ نصیحت کی آگے پتہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 5ویں نمبر پہ فرمایا چل اس طرح کرنا، جب تو قبر میں چلا جائے تو منکر نکیر تجھ سے سوال و جواب کرے تو ان کو تو اپنے آپ سے ہٹا دینا کہ جاؤ میرے سوال و جواب نہ کرو۔ کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں مجھ سے سوال و جواب کریں، میں آگے سے ان کو اپنے آپ سے ہٹاؤں، دور کروں؟ یہ ممکن نہیں ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کہا بیٹے جب تو قبر میں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا تو پھر دنیا میں اتنی دلیری گناہ کرنے میں کیوں دکھاتا ہے؟ نصیحت کیا کی ہے آپ نے؟ فرمایا بیٹے یوں کرنا کہ قیامت والے دن جب منادی اعلان کرے کہ تو جہنمی ہے اور تجھے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں تو ان فرشتوں سے اپنے آپ کو چھڑوا لینا کہ میں نہیں جاتا ادھر، جہنم کی طرف تو نہ جانا۔ تو اس نے آگے سے ہاتھ جوڑے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھلا کون ہوں کہ رب کی طاقت کے سامنے میں وہاں ڈٹ جاؤں نعوذ باللہ اور میں کہوں کہ میں جہنم نہیں جاتا؟ کہا بیٹے جب ان 6 کاموں میں سے تو کوئی ایک بھی نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کرنے پہ اتنا دلیر کیوں؟ عزیز دوستو جب اس نوجوان نے یہ 6 نصیحتیں سنی زاروں قطار اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس کامل ولی کے سامنے نظریں جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یا سیدی میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ نے مجھے جتنی بھی نصیحتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری میرے دل پہ آ کے لگی ہیں۔ آج کے بعد میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا کہ گناہ کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔